جب ابن تراب بروے زمین گرا بے دست ہو کے خاک و محجبین گرا اور ہاتھ ایک طرف علم شہر کہیں گرا فاطمہ کی میرا ناز گرا فاطمہ کی میرا ناز گرا
تک غلام ساحل سے لاش اٹھ کے نہ جائے سوئے قیام بھیجا پڑا ہوں خبر کا بھی ہوئی بھیجا پڑا ہوں خبر کا بھی ہوئی میں
कोई किस के लहू से जमी है लाल तुम तो फतेह सफरे करबला तो फतेह सफरे करबला आपसे बोली फातिमा कुछ याद तो करो किस दुख में किस जगह में शरीक बुका न थी उस तर से तू गिरी थी जो लाश पवाई के क्या हाल खोले लाल बगैर क्या हाल खोले लाल बगैर निशान रब से ताबा मारिया और माँ से ताबा शाम ज़ैनब हुसैन से कहीं ज़हरा जुदा न थी छोड़ाई मेरे बच्चे को जंगल में बेकफान आबिर कफन के लाल मुसाफिर के क्या काबिल कफन के लाल मुसाफिर के क्या ज़ैनब ने अर्ज़ की कि मैं दफनाती किस तरह अम्मा खुदा गवाह के सर पर्दा खुदा गवाह के सर पर्दा बोली सकीना बूंदना दी मेरे साक़े को क्यों है खुदा मैंने दादी क्या है खुदा मैंने दादी क्या नाती मुझे जब इन पानी लाने का अब्बास को मिला बच्चों को जमा कर सकीना का जाते हैं फुरात पार देखो मेरे चचा को दे पानी की मैं सभी यहाँ पर लगाओगी मासूम पानी का एक कतरा भी उसको नहीं मिला करबो बला की धूप है और गर्म है हवा करूंगी उनके तो वो मुस्कुराएंगे जिक्र उस तरफ था उधर फौज नवकार बादल की तरह छाने लगी फिर से एक बार अहले जफा
عمر حسین کی ہے میرے دلربا بیٹا ہمارا قوت بازو ہوا جدا ہو گیا اظہار عبادت شگاتا اظہار عبادت شگاتا دل میں ہمارے نیزے رنج و ملال ہے بھائی کے غم میں بھائی کا دینا محال ہے بھائی کے غم میں بھائی کا دینا محال ہے بھائی کے سر کو شان دانوں پر رکھ لیا تھے پائتی کھڑے ہوئے ہم شکل مصطفیٰ پھر رو کے اپنے بھائی سے بولے شہ خدا دیکھو حسین ہے جانب خدا ہے حسین ہے جانب خدا آ چکا ہے وقت جدائی پکار لو جانے سے پہلے بھائی کو بھائی پکار لو پہلے بھائی کو بھائی پکار لو شے کی سمت دیکھ کے عباس نے کہا یہ سب کرم ہے آپ کا یا شاہ کربلا رفت کا جوش بڑھ گیا گھٹنے لگا گلا بھائی کے ایک لفظ کا پورا مرضیہ بھائی کے ایک لفظ کا پورا مرضیہ بھائی کے ایک لفظ کا پورا مرضیہ بھائی کہا تو روح بدن سے نکل گئی جانو بچے کے گردنے آباد چل گئے جانو بچے کے گردنے آباد چل گئے سلامی سوئے مدہ سیدے ابراتے ہے تیری پردر سر حق کے سر داراتے تیری پردر سر حق کے سر داراتے ہمارے خواب میں جان سید ابراراتے مبارک مولا غریب اللہ کے
देखा है माजरा शुमरे लई को पास बुला करे ताब का सिपते रसूल खाक पे बेहोश है बड़ा क्या देखा है वक्त में क्या देखा है वक्त में सबको से जो है लाने सुन के आ गया लालच में वो नहीं खंजर पकड़ के आया करीबे छाती पे पाँव रखे चढ़ाई जो आते देखा तो कोई दो मेरे गले पे जो रखता है बार बार समझा के रिसालत बना को इस पर भी कुछ ना दिल में नहीं के असर हुआ खंजर से काटे लगा उस वक्त आई फातिमा ज़हरा की सदा शुरू में لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتقية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المرضومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى
قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين صلوات خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں اپنا ایک اصول بتا رہا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، جبکہ آج کے زمانے میں اگر گفتگو کریں تو عام طور سے یہی جملے سننے کو ملتے ہیں کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کا زمانہ نہیں رہا۔ نہیں، زمانہ ہمیشہ نیکی کا تھا، ہے اور رہے گا، لیکن نیکی کرنے کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نیکی اسی وقت ہوگی جب اللہ کے لیے انسان انجام دے گا۔ ہم نیکی کیا کرتے ہیں؟ اپنے لیے کرتے ہیں، تو جب ہر آدمی اپنے لیے کرے گا تو پھر زمانہ اس کو کیسے ملے گا؟ ہر آدمی اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر اللہ کے لیے کریں تو اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور نیکی کا زمانہ بھی ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اگر زمانے کو دوش دینا چاہتے ہیں تو کبھی بھی آپ کو زمانہ اچھا نہیں ملے گا۔ جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو کیا زمانہ اچھا تھا؟ سگے بھائی نے سگے بھائی کو قتل کر دیا، کتنا اچھا زمانہ تھا۔ جناب موسیٰ جب آئے اس دنیا پیغمبر ہو کر کے تو کیا وہ زمانہ اچھا تھا؟ فرعون کا زمانہ تھا۔ حضور اکرم جب آئے تو کیا وہ زمانہ اچھا تھا؟ لا الہ الا اللہ کہنے کے جرم میں کوڑے اور کرکٹ پھینکے جا رہے تھے۔ جب پیغمبر آ گئے، پیغمبر کے آنے کے بعد کیا زمانہ اچھا ہو گیا؟ نہیں، یہاں تک کہ پیغمبر کو مکے سے ہجرت کرنی پڑ گئی۔ آپ جس زمانے کو اچھا کہتے ہیں نا، وہ زمانہ کردار کی بنیاد پر نہیں جوڑا جاتا، وہ زمانہ تلوار کی بنیاد پر جوڑا جاتا ہے۔ 15 سال گزر گئے، زمانہ اچھا نہیں ہوا، لیکن سن 2 ہجری کے بعد جب علی کی تلوار نیام سے نکلی تو زمانہ کتنا اچھا ہو گیا۔ آپ جس زمانے کے اچھے ہونے کی بات کر رہے ہیں، 15 سال میں ہجرت کے 2 سال تک، 15 سال میں پیغمبر کو صرف 313 ہی سپاہی ملے جو دشمن سے جنگ کرنے کے لیے تھے، اور پھر سن 11 ہجری تک 1.25 لاکھ حاجی مل گئے۔ زمانہ اچھا ہو گیا۔ زمانہ کیسے اچھا ہوا، کتنا اچھا ہوا، یہ زمانہ خود بتائے گا۔ اور پھر پیغمبر کے جانے کے بعد زمانہ ایسا ہو گیا کہ جس علی نے کلمہ پڑھوایا تھا اسی علی کے سلام کا جواب لوگ نہیں دے رہے۔ نہ آپ علی سے اچھے ہو سکتے ہیں، نہ اس سے اچھا زمانہ ہو سکتا ہے، لیکن زمانے کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جب بھی موقع پائے گا انسان کو گمراہ کرے گا۔ تو زمانے کے انتظار میں نہیں رہنا، بلکہ اگر انتظار کرنا ہے تو امام زمانہ کا انتظار۔ زمانہ کچھ نہیں بدلے گا، جب امام اس کا ہوگا تب زمانہ بدلے گا۔ زمانہ تو ہمیشہ، لہذا یہ کہنا کہ اب نیکی کا زمانہ نہیں رہا، نہیں، نیکی جب زمانے کے لیے کرو گے تو کبھی نہیں ملے گا، اور نیکی جب اللہ کے لیے کریں گے تو زمانہ کچھ نہیں کر سکتا۔ زمانہ چاہے 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیعت کرنے کا ہو، تب بھی جو اللہ والا ہے ویسے ہی رہے گا،
اور جب زمانہ سلام کا جواب نہ دینے والوں کا ہو تب بھی جو اللہ والا ہے ویسے ہی رہے گا. یہاں تک کہ نیکی کا زمانہ اس وقت بھی ایسا ہوگا کہ دشمن کہنے پر مجبور ہوگا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم بنے. صلوات جو زمانے کے انتظار میں نیکی کرتے ہیں ان کو کبھی زمانہ نہیں ملے گا. لیکن جن کو یہ وعدہ الہی یاد ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ان کے لیے ہر زمانے میں اللہ ہے. وہ کبھی زمانے سے امید نہیں رکھتے، وہ اپنے خدا سے امید رکھتے ہیں. اسی لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کا دیکھیے آپ، کیسا بھی زمانہ ہو، جنگ کا زمانہ ہو تب بھی وہی ہے، صلح کا زمانہ ہو تب بھی وہی ہے، حکومت کا زمانہ ہو تب بھی وہی ہے، خانہ نشینی کا زمانہ ہو تب بھی وہی ہے. کبھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانے میں ہمارے ساتھ نیکی نہیں ہوئی. آنے والا ہم اور کیا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں تو کب؟ جب ہماری خود تعریف کرتا ہے نا. ہم سب لوگ اسی میں ہیں. ہم نیکی اسی میں، اگر کسی نے کچھ کہہ دیا، ہاں آج اس کو کام پڑا ہم سے، تم ہی ہو نا اس دن ہم سے ایسے کہہ رہے تھے. اب کس منہ سے آئے ہو ہمارے پاس؟ یہ ہے ہمارا آپ کا مزاج. لیکن امامت کا مزاج کیا ہے؟ آنے والا برا بھلا کہہ رہا ہے، جمع پوچھتے ہیں تو پردیسی لگ رہا ہے، تجھے گھر کی ضرورت ہے، رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کرتا ہوں. کھانے کی ضرورت ہے، کھانے کے انتظام ہے، وہ کرتا ہوں. کیونکہ یہ امام ہے جو زمانے کا تابع نہیں ہے. اس کا کردار، اس کا عمل زمانے یا لوگوں کی وجہ سے نہیں بدلے گا، اس کی وجہ سے زمانہ بدلے گا اور لوگ بدلے گا. زمانے نے بہت کوشش کی کہ اپنا اثر ڈالے، لیکن امام نے اپنے عمل اور کردار کے ذریعے سے زمانے کو ایسا موڑا. زمانہ یہ سوچ رہا تھا کہ 50 سال میں ہم دین کو بدل دیں گے. اثر اپنا دکھانا شروع کر دیا تھا زمانے نے. کیا جمعے کی نماز بدھ کو ہو گئی زمانے کی وجہ سے؟ کوئی نہیں ہوئی. کنیز نے ماما بہن کی نماز پڑھا دی زمانے کی وجہ سے. حاکم نے نشے کے عالم میں صبح کی نماز پڑھا دی. یہ 50 سال میں زمانے نے سوچا ہم دین پر اثر ڈالیں گے اور دین کو بدل دیں گے. امام زمان نے کہا کہ ہم دین کو بچائیں گے اور قیامت تک کے لیے بچا لیں گے. 50 سال میں جتنا انحراف لوگوں نے دین میں کیا، حسین کی قربانی نے کربلا میں وہ قربانی دے کر کے دین کو بچایا. کیا 1400 سال کے بعد بھی کسی میں وہ جرأت نہیں ہے جو حاکم اسلامی اس وقت اسلام کے نام سے کر رہا تھا آج کوئی کر سکے؟ یہ امام کی قربانی اور امام کے عمل کا اثر. اور جب اتنی قربانی دی ہے تو اللہ کا یہ وعدہ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حسین کا احسان ہے دین کا. حسین نے دین کو بچایا ہے. لہذا اب اگر حسین کے سلسلے میں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو، احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. حسین نے دین کو بچایا ہے. اب یہی دین بغیر حسین کے کہیں اس کی پہچان نہیں ہے. دین اسلام کی بغیر حسین کے کہیں پہچان نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو چھوڑ دیجیے، انسانیت بھی بغیر حسین کے نہیں پہچانی جا سکتی. جو حسین کا نہیں وہ انسان نہیں ہے. کربلا میں ہی امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر دیا. اور کربلا والوں کی قربانی اللہ کے اس وعدے کا پورا مصداق ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. کربلا والوں کا اجر آپ دنیا دیکھ لیجیے، کیسے کیسے لوگ ہیں. زمانہ ہے کوئی کہیں بھی کیسے بھی مرتا ہے، قتل ہوتا ہے، سال 2 سال 4 سال 6 سال 10 سال ختم. یہ دنیا، یہ زمانہ ہے. لیکن جس کا ذکر زمانے پر غالب ہے،
وہ کربلا والے ہر مصیبت پر زمانہ غالب آ کر کے اس کو بھلا دیتا ہے، لیکن کربلا وہ مصیبت اور وہ ذکر ہے کہ جو زمانے پر اثر انداز ہے، چاہے زمانہ جتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے ذکر حسین اتنا ہی بڑھتا جا رہا ہے، جتنے ہی دشمن اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے اتنے ہی یہ سامنے آ رہا ہے۔ نہیں دیکھ رہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہم صلی اور اس کی اور بارز مثال کربلا میں جا کر کے دیکھیں گے۔ آپ نے غور فرمایا کربلا میں ایک چیز بس عرض کر دوں، امام حسین علیہ السلام سردار ہیں کربلا کے، پورا لشکر، پورے امام ہیں، ان کے لشکر کا علم بردار مولا عباس علیہ السلام، آزاد کی تاریخ جن سے منسوب ہے۔ ہم کیا ہیں؟ علم بردار اپنے امیر کے ساتھ دفن ہو، لیکن یہ جو قبر بنی ہے نا، یہ امام چوتھے امام کی مرضی سے بنی ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں تمام شہداء کربلا، قائدی جناب ابی بکر علیہ السلام، وہیں دروازے کے پاس جناب حبیب بن مظاہر، علمدار کا بھی حق یہی تھا، لیکن علمدار کی قبر امام نے الگ بنائی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ کربلا میں عباس وہ ذات ہے، ایک کتاب ہے پرچم دارے فارسی میں لکھی ہے، اس میں ایک شاعر کا واقعہ لکھا ہوا کہ شاعر نے ایک شعر کہا مولا عباس کی شان میں، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اے وہ مولا جو کربلا میں حسین کی ڈھارس۔ یہ کہنے کے بعد شاعر نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ شاید میں نے عقیدت میں کچھ زیادہ کہہ دیا، کیونکہ پورے زمانے کی ڈھارس امام ہوا کرتا ہے، میں نے کیا کہہ دیا، لیکن رات میں جب خواب میں دیکھا تو میں نے دیکھا کہ امام آئے ہیں، کہتے ہیں شاعر وہ مصرع لگا دے، کیونکہ تجھے نہیں معلوم کربلا میں کتنا مظلوم تھا، میرا ایک سہارا تھا حسین کی ڈھارس کرنا۔ آپ کو دعا کرتے ہیں یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، کون ہے ابا؟ کیسا نیکی کرنے والا اللہ کا بندہ، طاقت رکھ کے صبر کرنا۔ عزیزو، ہر انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مقصد حیات کو تلاش کرے۔ کتنے لوگ اسی میں دنیا سے چلے جاتے، اپنا مقصد نہیں طے کر پاتے، لیکن وہ بندہ الہی جس کو آنکھ کھولتے ہی یہ پتا ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، یہ ذات ہے مولا عباس، جو بچپن سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ بابا نے مجھے کربلا کے لیے اللہ سے کون ہے؟ عباس کی مصیبت کو تصور کر سکتے، بابا نے مجھے روایت ہے کہ شب عاشور مولا عباس خیموں کا تلایا کر رہے ہیں، پڑھا دے رہے ہیں، اتنے میں زہیر ابن قین آئے کہ عباس آپ سے کچھ بات کرنی، آپ کے بابا کی بات یاد دلانی ہے، یہ وقت بات کرنے کا تو نہیں ہے، لیکن چونکہ آپ نے بابا کا نام لے لیا ہے لہذا آپ کہیے میں گھوڑے پر ہی سوار ہو کے سنتا ہوں۔ ایک مرتبہ جناب زہیر نے وہی واقعہ دہرایا جو مولا عباس نے جناب عقیل سے جناب کی شادی کے لیے کہا تھا، اور جیسے ہی واقعہ سنایا بتاتے ہیں کہ مولا عباس نے گھوڑے پر اگڑائی، پیر کا ٹوٹ گیا، زہیر شجاعت دلاؤ، کہا بات اجازت
تب دنیا کو یہ بتائیں گے کہ علی کی آرزو کیا ہوتی ہے، علی کی تربیت کا اثر کیا ہوتا ہے، فاتح خیبر کے بیٹے کے جنگ کے جوہر کیا ہوتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہوئی، بھیا تم تو میرے لشکر کے میدان میں جانا ہے آقا، بھیا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو، سب جا رہے ہیں، عباس کی اجازت نہیں، تم تو لشکر کے علمبردار ہو۔ ایک مرتبہ ایک وقت وہ آ گیا جب ایک مرتبہ مولا عباس نے آگے کہا اب لشکر ختم ہو گیا، اب لشکر ختم ہو گیا ہے، اچھا بھیا جانا ہے تو جاؤ، پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظار کرو۔ عباس سقائے حرم ہے، عباس کی ذمہ داری سقائی ہے۔ کون ہے؟ علی کے بیٹے کا نام ہے عباس، علی کی آرزو کا نام ہے عباس۔ عزیزان محترم، عباس وہ سقا ہے کہ اگر تپتے صحرا میں دشمن کی فوج بھی پیاسی دکھ جائے تو 1000 سپاہیوں کے لشکر کو پانی پلانے کے باوجود پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ وہ سقا اب پانی لانے کی اجازت ملی ہے، اس کے دل پر کیا گزری ہوگی جب سکینہ سے مشکیزہ لینے کے لیے سکینہ کے ساتھ اس خیمے میں گئے جس خیمے میں مشکیزے رکھے ہوئے تھے۔ عباس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ننے بچے مشکیزوں کو اٹھائے اپنے سینے پر رکھے، شاید کسی مشکیزے میں مشتری مل جائے۔ اس عالم کو عباس نے دیکھا اور اس کے بعد سکینہ کو دیکھا۔ سکینہ نے کہا بچوں آؤ، اب میرا چچا پانی پینے جا رہا ہے، اب ہم کاسے نہ رہیں گے۔ یہ منظر بھی عباس دیکھ کے آ رہے ہیں، شاید وہ صاحب یہی بتانا چاہ رہے تھے بھیا جانا دیکھو میں نے تمہیں کس لیے روکا ہے، سکینہ کی ڈھارس کا نام ہے عباس۔ اس کے بعد جناب زینب سے رخصت ہونے کے لیے جناب زینب سے جیسے ہی مولا عباس نے رخصت چاہی ہے، جناب زینب نے ایک جملہ کہہ دیا کہ بھیا جاؤ، لگتا ہے وہ دن قریب۔ جیسے ہی جناب زینب نے کہا، مولا عباس نے پوچھا شہزادی کون سے دن کی بات ہے؟ کہا بھیا میں چھوٹی سی تھی، بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک مرتبہ بازو سے ردا سرک گئی، بابا نے بازو کے بوسے دینا شروع کیے، میں نے بابا سے وجہ پوچھی، بابا نے کہا زینب ان بازو بھیا بابا نے کہہ دیا تھا، میں نے سن لیا تھا، میں جب تجھے دیکھتی تھی مجھے اطمینان رہتا تھا جب تک میرا عباس زندہ ہے۔ اب تم میدان میں جا رہے ہو، لگتا ہے وہ دن قریب ہے۔ اب یہ منظر عباس دیکھ کے جا رہے ہیں، زینب کے حارس کا نام ہے عباس، سکینہ کی امید کا نام ہے عباس۔ عباس مشق سکینہ لے کر کے میدان کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، جس وقت مولا عباس مشکیزہ لے کے نہر فرات کی جانب گئے ہیں، میں نے نبرات کی نظامی سے سنا کہ کسی نے جرات ہوئی ہے کہ مولا عباس کے اوپر کوئی بات ہو رہے یا کوئی تیر دیکھا ہو یا کوئی سامنے آیا ہو، پر اتنا سنتے ہیں کہ فوجیں فرار کرتی نظر آ رہی، اتنی دور فرار کر گئی کہ مولا عباس نہر فرات میں داخل ہوئے، مشکیزے کو بھرا، اپنے گھوڑے سے درخواست کی جاسا ہے، لیکن گھوڑے نے پانی کر دیا، عباس جس چیز کو پانی کھایا اور اس کے بعد پھر پانی کو دریا پر پھینک دیا، مشکیزہ بھر کر کے واپس چلے گئے۔ عزیزوں بس اس منظر کو آپ یاد تصور کریں کہ جو فوج بھاگ چکی ہے، اس نے جب یہ دیکھا کہ عباس لڑنے نہیں پانی لینے آئے تھے، اب عباس جب پانی لے کے نکلے ہیں، سکینہ کی پیاس دیکھ کر کے آئے ہیں، کس تیزی کے ساتھ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی خیمے کی جانب جانے کے لیے، دشمن نے ہمت کیسے کی ہوگی عباس سے قریب آنے کے لیے، کتنی طاقت لگی ہوگی دشمن کو، یہاں تک کہ دشمن قریب ہوا، عباس تیزی سے خیمے کی جانب جا رہے ہیں، دشمن نے کتنی ہمت کر کے عباس
عباس کے اوپر وار کیا، عباس کا داہنا ہاتھ عباس کا داہنا ہاتھ تلم ہوا، عباس نے شعر پڑھا، واللہ ان قطعتم یمینی انی وہابی عبد نندینی، خدا کی قسم تم نے میرا داہنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کیا ہے اگر کسی کے بدن میں ذرا بھی چوٹ لگ جائے تو اپنی مرضی کی گفتگو کرنا مشکل ہے، عباس کا ہاتھ کٹ گیا، عباس شعر کہہ رہے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر کسی دشمن نے جرأت کی اور عباس کا بایاں ہاتھ تلم ہوا، لیکن عباس پھر شعر کہتے ہوئے، جو شعر کہتے ہوئے آگے بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ عباس کی رفتار میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اب دشمن پریشان ہے کہ کیا کرے، آخر عباس کو روکا کیسے جائے۔ ان 3 مرحلوں کے گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ عباس کی جان عباس کے جسم میں نہیں، عباس کی جان مشکیزے میں ہے۔ دشمن نے عباس کی جان کا نشانہ لیا، مشکیزے کو تیر جا کے لگا، مشکیزہ چھڑا، پانی بہنے لگا، عباس نے گھوڑے کا اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ کون ہیں جو عباس کی رفتار کا تصور کر سکتا ہے، جو سکینہ کا پانی لے کر کے خیمے کی جانب جا رہا ہے، اور ان 3 مرحلوں میں کتنا وقت لگا ہوگا، عباس کتنی دور نکل گئے ہوں گے۔ لیکن جب آپ شہادت سنتے ہیں، عباس کی شہادت نہر فرات کے کنارے ہوئی ہے، آخر جب عباس پانی لے کے اتنی دور چلے گئے تھے تو پھر نہر فرات کے کنارے کیسے؟ ابھی سنا آپ نے کہ جب مشق سکینہ چھنا نا تو عباس نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا، اور موڑنے کے بعد پھر نہر فرات کی جانب چلے، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پھر بھی سکینہ جب تک عباس کے جان میں جان تھی تیرے پانی کے لیے کوشش کرو، لیکن نہر فرات کے کنارے پہنچے، ایک ظالم نے سر پر گولی مارا، عباس سے سنبھلا نہ گیا، آواز یا آخری سلام۔ حسین نے جب یہ آواز سنی کمر کو پکڑ لیا، عباس کے سرانے کی طرف مقتل میں آئے، عباس کے سرانے پہنچے، عباس کا سر زانو پر رکھا، جیسے ہی سر زانو پر رکھا مولا عباس نے سر ہٹا لیا۔ حسین نے کہا میرے بھائی کیا ہے کچھ ناراض؟ کہا نہیں، بس اتنا خیال ہے کہ میرا سر آپ کے زانو پر ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہی زمین کربلا۔ حسین نے خواہش کی میرے بھائی، بس 2 جملے آپ کے گھر میں تمام، خواہش کی کہ کوئی وصیت کرو۔ جانتے ہیں مولا عباس نے وصیت کی تو کیا کی؟ وصیت کی آقا میرے لاشے کو خیمے، جب یہ وصیت کی ہے نا، جانتے ہیں امام کا جملہ کیا ہے؟ مقاتل لکھتے ہیں کہ امام کمر پکڑ کے اٹھے، اٹھ کے عباس کے جنازے کی طرف جھکے، آواز دی میرے بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے زندگی میں بھی میری مدد کی ہے، مرنے کے بعد بھی میری مدد کی ہے، نہیں معلوم مرنے کے بعد کی مدد سے کیا مراد ہے۔ عباس تیرے لاش کے ٹکڑوں کو لے جانا آسان نہیں تھا، یا سکینہ وہاں پانی کا امید میں اس کے سامنے تیرے لاشے کو رکھنا آسان نہیں تھا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مرنے کے بعد ہمارے اس ہمارے امام کے ضرور ہم سب کو آپ یا حسین رو رو کے حضرت بیان توڑ گئے، میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ، عباس ہوتے ہیں عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کے حضرت بیان توڑ گئے۔
लाश पर शेर जवान मर गया, टूट गया बेकस का घर, शेर जवान मर गया, कुव्वते बाजू मेरा क्या हो गया, जीनत पहलू मेरा क्या हो गया, आशिक दिल जो मेरा क्या हो गया, क्या हुआ अफसोस मेरा फरदा, करते थे रो रो के ये हजरत बयान तोड़ गए मेरी कमर भाईजान, हमको संभालेगा कौन, शेर जवान मर गया, लाश उठाएगा कौन, शेर जवान मर गया, भाई पुकारेगा कौन, शेर जवान मर गया, खबर बनाएगा कौन, शेर जवान मर गया, छोड़ो ना गुर्बत में मेरी आस उठो, देखो हुसैन आया है आपास उठो, रोता है मजलूम बसब यास उठो बसब घर में चलो भाईजान, करते थे रो रो के ये हजरत बयान तोड़ गए मेरी कमर भाईजान, होती है खैमे में सकीना वहाँ सोते हैं अब्बास ज़मीन पर यहाँ, आंखों का तारा मेरा शेर जवान मर गया, घर का उजाला मेरा शेर जवान मर गया, आशिक शहदा मेरा शेर जवान मर गया, जान का टुकड़ा मेरा शेर जवान मर गया, रूहे अली जाने नबी अलविदा, आशिक शहदाए अली अलविदा, लाशे अब्बास अली अलविदा, आते हैं अब हम भी चलो भाईजान, करते थे रो रो के ये हजरत बयान तोड़ गए मेरी कमर भाईजान, कौन खबर ले मेरी, शेर जवान मर गया, आए मेरी बेकसी, शेर जवान मर गया,
दिखा दीजिए मुझे ताकरिया रतिया है आँखों में मौला हाय 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 आबाद अली सितम शानों पचली बख्शनी तो बगैर
आओ लाइट रोक दे के ले लूँगा। अच्छा बताओ मैं अच्छा वो लाइट जो है ना रोक के ले लो एक ज़ियारत करो ये ले लो ज़ियारत करो। अस्सलाम वालेकुम जनाब खैरियत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये लेने को बंद कर दो। आशुतोष वो